باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم آرچ بشپ ہاؤس کے چیپل میں اس اقدس قربانی کو چڑھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج کے دن خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ دعا ایک طاقتور ہتھیار ہے جو ہمیں مشکل حالات میں اور ناممکن کاموں کو ممکن بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دعا اہمیت کی حامل تھی۔ ہر بڑے کام کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح دعا کرتے ہیں۔ آئے آج کی عبادت کے آغاز میں ہم بھی اپنی زندگی پر غور و خوض کرتے ہوئے دعا کے عنصر کو اپنی دعائیہ زندگی پر غور کریں۔ کیا ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح دعا میں باپ کے ساتھ منسلک ہو کر دعا میں باپ سے التجا اور درخواست کرتے ہیں؟ آج کی یہ پاکماس ان تمام مرحومین زائرین کے لیے پڑھیں گے جو زیارت مقدسہ مریم پر جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے۔ پیارا خداوند ان کی روحوں کو اپنے حضور قبول فرمائے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشے۔ تمام زخمی زائرین کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا انہیں جلد از جلد صحت یابی بخشے۔ آئے عبادت کے آغاز میں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی اس عبادت میں شامل ہو سکے۔ میں قادر مطلق خدا کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں آپ کا سامنے شکواری فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگے۔ اے پیارے باپ خدا، تو ہی ہماری نجات کا بانی ہے، تو ہی ہمیں اپنا فرزند بنا لیتا ہے۔ برائے کرم اپنے پیارے بندوں پر توجہ کر تاکہ ہم مسیح پر ایمان لا کر سچی آزادی اور دائمی میراث پائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند نے تمہیں مسیح کے ساتھ زندہ کیا ہے، اس نے تمہارے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلوسیوں کے نام 2 باب 6 سے 15 آیت تک۔ اے بھائیو، جیسا تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا ہے ویسا ہی اس میں چلتے رہو اور اس میں جاڑ پکڑے اور اس پر بنے رہو، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط اور نہایت شکر گزار ہو۔ خبردار کہ کوئی اس فلسفی اور بےہودہ بغولتے سے تمہیں فریب نہ دے جو آدمیوں کی روایت اور دینوی اصول کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری بھرپوری اسی میں متجسد ہو کر سکونت پذیر ہے، اور تم اسی میں بھرپور ہو جہاں ریاست اور حکومت کا سر ہے، جس میں تم ایسے ختنے سے محتوم کیے گئے ہو جو ہاتھ سے نہیں کیا جاتا،
बल्कि जिस्मानी बदन को उतारने के लिए मसीह की खतनी से तुम उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया उसके साथ जी उठे। और उसने तुम्हें भी जो गुनाहों और अपने जिस्म की नामकदूमी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। और उसने हमारे साथ गुनाह बख्श दिए और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी और उसको कीलों से सलीब पर चढ़कर सामने से हटा दिया और रियासतों और हुकूमतों को गौर कर दिया और उन्हें अलानिया रुसवा करके उन पर उसी के सबब से पता की शादमानी की। पाकलाम के पढ़े उस मिल जाने पर खुदा की बरकत। खुदा का शुक्र। ज़बूर जमायती जवाब। खुदावंद सब पर ऐसा मेहरबान है, खुदावंद सब पर ऐसा मेहरबान है। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ करूँगा, मैं अब्दुल आबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक करूँगा और अब्दुल आबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूँगा। जमायती जवाब। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवील सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। जमायती जवाब। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। ऐ खुदावंद तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करे और तेरे मुकस्सीर तुझे मुबारक करे। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करे और तेरी कुदरत का जिक्र करे। जमायती जवाब। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उन दिनों में यसू पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिनको उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना, और फेलबूस और बरतलमाई, और मत्ती और तोमा, और याकूब बिन हल्फाई, और शमौन जो बेयोर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। तब वो उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह तेरी साइश। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों बहनों, आज के अंजील मुकद्दस बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हमें दुआ को अपनाने और दुआ को बाकी तमाम कामों से तरजीह देने की दावत देती है। दुआ एक ऐसा मुकालमा है जिससे हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं। दुआ एक ऐसा ज़रिया है जो हमें खुदा को सुनने
اور ہماری اپنی بات خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ساتھ ہم قوت پاتے ہیں، دعا کے ساتھ ہم تسلی پاتے ہیں، دعا کے ساتھ ہم اپنے اندر خدا کی موجودگی اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ مکمل خدا ہے، اگر اس عنصر کو دیکھا جائے تو خدا ہوتے ہوئے اسے دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کاملیت میں مکمل ہے، وہ مکمل خدا ہے، اسے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہمارے لیے سہارا ہے، دعا ہماری ضرورت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اسے اور زیادہ گہرا کرتا ہے، اسے اور زیادہ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے اسے جیتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ہر اہم کام کرنے سے پہلے دعا کے لیے علیحدہ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو باقی تمام لوگوں سے علیحدہ کر کے دعا کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اور مقدس لوکا کی انجیل جو کہ خداوند یسوع مسیح کے اس عنصر کو، خداوند یسوع مسیح کی اس خصوصیت کو بہت زیادہ اجاگر کرتی ہے، اور مقدس لوکا اپنی انجیل میں بے شمار دفعہ خداوند یسوع مسیح کو دعا کرتے ہوئے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس بھی اسی خداوند یسوع مسیح کی خصوصیت اور دعا کے عنصر کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آج کے انجیل مقدس کا آغاز اس طرح ہوا کہ ان دنوں میں یسوع پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا۔ خداوند یسوع مسیح جب معاشرے میں لوگوں کے درمیان مقبولیت پا رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح ان سے علیحدہ ہو کر پہاڑ پر دعا کرنے جاتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ساری رات دعا میں گزاری، اور جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کا چناؤ کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس منادی کی ذمہ داری کو شاگردوں کے ساتھ بانٹا جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو منادی کا کام، جو معجزات اور شفا کا کام خداوند یسوع مسیح نے جس کا آغاز کیا، خداوند یسوع مسیح وہی کام اپنے ان 12 شاگردوں کو بھی دیتے ہیں، انہیں اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے انہیں بلاتے ہیں، انہیں تیار کرتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں ان 12 رسولوں کا بیان ہم نے سنا ہے۔ دوسرا حصہ آج کے انجیل مقدس کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے خداوند یسوع مسیح کے سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کا خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا، یقیناً خداوند یسوع مسیح مقبولیت حاصل کر چکے تھے، خداوند یسوع مسیح مشہور ہو چکے تھے کہ وہ شفا دیتے ہیں، اس لیے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تاکہ اپنی بیماریوں سے شفا پا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح معجزات کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی، اپنے کلام سے بھی لوگوں کو نوازتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جسمانی شفا ضروری نہیں، بلکہ خدا کا کلام سننے سے ہمیں روحانی طور پر شفا پانی ہے، ان تمام گناہ آلودہ زندگی سے، اس تمام گناہوں سے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان سے شفا پانا یہ ہماری ترجیح ہونا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام، ہمیں خدا کے کلام کو سننا اور دعا کو اپنی زندگی میں ترجیح دینا، ان خصوصیات کو، ان نکات کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں کسی مشکل وقت کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہر حالت میں، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں،
अपनी ज़िंदगी में दुआ को अपनाना, अपनी ज़िंदगी में दुआ को बाकी तमाम कामों से ज़्यादा अहमियत देना आज खुदा का कलाम हमसे तवक्को करता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में दुआ के अंसर को, दुआ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बाकी तमाम कामों में जब हम दुआ को ज़्यादा तरजीह देते हैं तो यकीनन हमारे बाकी काम जो हैं वो आसान होते हैं। मुश्किलात, परेशानियाँ जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, दुआ के ज़रिए ही हम उन मुश्किलात और परेशानियों का मुकाबला करने के लायक ठहरते हैं। इसलिए दुआ एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा हथियार है जो हमें क़ुव्वत देता है, जो हमें ताकत बख्शता है, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए उन तमाम मुश्किलात और परेशानियों का जो इस ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी में उनको देखते हैं, उनका सामना करते हैं, उनके साथ दुआ ही के ज़रिए हम उनका भरपूरी के साथ मुकाबला करने के लायक ठहरते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, आए आज खुदा के कलाम को सुनते हुए, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान ज्ञान करते हुए हम खुदा के कलाम से और आज के दिन अहद करें कि हम दुआ को अपनी ज़िंदगी में तमाम कामों से ज़्यादा तरजीह देंगे, अहमियत देंगे और फिर दुआ ही के ज़रिए पूरे ईमान के साथ हम अपनी मुश्किलात और परेशानियों का डट कर मुकाबला करेंगे। मसीह खुदावंद के वसीले से